بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز دنیا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا سپریم کورٹ بار کو کہ ایک مجرم اور سزا یافتہ شخص کی نااہلی ختم کرنے کے لیے عدالت کا رخ کیوں کیا، اور ساتھ ہی جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو طبی رپورٹ پیش کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس کے مضمرات کیا ہیں، کیا کیا اس کے مین نکات ہیں اور اب کیا کہا گیا ہے ان کی واپسی سے متعلق۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کا، اور پروگرام کے آخر میں ہم ذکر ہوگا امریکہ میں پاکستان کے نامزد سفیر جناب مسعود احمد خان کے راستے میں رکاوٹ کون کھڑا کر رہا ہے، اور بھارتی لابی کس طریقے سے اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے اس نے اپنا اثر خود استعمال کیا، اور اب یہ کیس کس سٹیج کے اوپر ہے، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ فریہ صاحب، وزیر اعظم پاکستان آج پھر غصے میں ہیں، لیکن ایک طرف تو نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، شہباز شریف صاحب پراسرار طور پر خاموش ہیں، تو جب پاکستان کی سیاست سینٹ کے اندر بھی اکثریت مل جاتی ہے حکومت کو، پھر عمران خان صاحب اتنے اگریشن میں کیوں ہیں، غصے میں کیوں ہیں؟ اور آج سپریم کورٹ بار کے حوالے سے جنہوں نے کہا وہ پھر سن لیں کیا کہا انہوں نے اور کیا نکات اٹھائے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور این آر او دے دیں، اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں۔ دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے، ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں، لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، بچوں کو باہر باہر بھجوا دیا ہے۔ جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی، قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی۔ کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے۔ 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں، ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں، اخباروں میں ان کے نام آتے تھے۔ ان کے اوپر BBC کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر، لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا، یہ کتنے کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں۔ گینس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا۔ جی، اور یہ سب یہ جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی 100-150 بار کر چکے ہیں، لیکن اب دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی پاکستان میں ہے، شہباز شریف صاحب خود پاکستان میں ہیں، ان کے حمزہ شہباز صاحب پاکستان میں ہیں، تو پیسے کیوں نہیں نکال پائے 3.5 سال کے اندر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کیس کے اوپر میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا، بار بار میں نے کہا ہے اور عمران خان صاحب بھی کہا ہے اور باقی لوگوں سے بھی کہا کہ دنیا میں صرف ایک راستہ ہے کرپشن کو ختم کرنے کا اور کرپشن کے پیسے کو واپس لانے کا، کہ آل سٹیزن آف دا کنٹری جتنے بھی اس پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کی ایک بینچ مارک بنا لیں کہ یہ بینچ مارک جو ہے اس کا کتنا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی کے پاس 1 کنال کا گھر ہے، ایک آدمی کے پاس 1300 cc سے اوپر گاڑی ہے، ایک آدمی کے بچے جو ہیں 50-60 ہزار روپے برسے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک آدمی کا ٹریول۔ اس آدمی کو آپ صرف یہ کہیں کہ آپ 15 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر یہ بتا دو کہ یہ تم جو لائف سٹائل اختیار کر رہے ہو یا جو تمہارے ایسٹس ہیں یہ تم نے کہاں سے آئے۔ اس کو کہتے ہیں ایسٹ بھی، تمام نیب کے ہر کیس بند ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کا جو CRPC ہے، ضابطۂ فوجداری، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پین جو کہ قیمتی پین ہے اگر، اور راستے میں میں جلتے ہوئے میری تلاشی کے اندر یہ مجھ سے نکل آتا ہے اور میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ پین میرے پاس کہاں سے آیا ہے، تو اسٹیشن ہاؤس آفیسر آف دیٹ ایریا، جس کو SHO کہتے ہیں، اس کو یہ مکمل اختیار ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں۔ جہاں پر دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہوا ہے یہی ایک راستہ ہے، ایسٹ بیونڈ مین۔ لیکن جب آپ انصاف اپنے مطلب کا کرنے لگے، ایک کو پکڑیں دوسرے کو چھوڑ دیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک ہوا کیا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا جو قانون بنا تھا BNR بنا تھا، بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن، یہ بنایا تھا بریگیڈیئر FR خان کی سربراہی میں، حضرت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1958 میں۔ اچھا، اس کے اندر اس نے کچھ نہیں کیا تھا،
کچھ چیزیں نکالیں، یہ کیا وہ کیا، لوگوں کے ٹیکس کے وہ کیے، بہت خوف، کیونکہ ایوب خان کا مارشل لا پہلا تھا، بہت خوف لگا، شدید خوف تھا سارے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے، میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دفتر کے والد صاحب کے کمیٹی کے دفتر میں ایک سینیٹری انسپیکٹر تھا. اس سینیٹری انسپیکٹر کے گھر میں 2 DDT کے ڈبے پڑے ہوئے تھے جو کہ اس نے رکھے ہوئے تھے. اچھا. DDT سپرے کرنے. تو اس کی بیوی نے رات کو وہ DDT کے ڈبے جو تھے وہ نالی میں بہا دی. کوئی پورے علاقے میں DDT کی بدبو پھیل گئی کہ یہ کیا ہو. اچھا. وہ فنائل ٹائپ ملتی تھی نا، آپ کو یاد ہو. اتنا خوف تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا. سیاستدانوں کو بلایا، ہم تمہارے خلاف یہ کریں گے، یہ کریں گے. ایبڈو لگا دیا کہ اتنے عرصے کے لیے ہم کوئی بیان نہیں دیں گے. تمام سیاستدانوں نے بخوشی، جن میں نام لیتے ہیں سہروردی اور نوزاد نصر اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام، سب نے کہا جناب حاضر لگاؤ. دیکھیں نا، آپ جب ایک مارشل لا لگاتے ہیں تو مارشل لا کے سامنے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ختم، تو آپ ایک بندے کی عزت کرو اور ایک کو کہو کہ غلط. جب ہم کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کھڑے ہوئے تو تم کوفے کو گالی بھی دیتے ہیں کہ کوفہ چپ ہو گیا تھا. صحیح. تو جب حسین کی عزت کرنی ہے تو پھر ان سارے لوگوں کو جو خاموش ہو گئے تو ان کو گالی بھی دو. تو یہ سارے جو ہے خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایوب خان کے زمانے میں یہ چلتے. پھر اس کے بعد جائیہ خان صاحب تشریف لائے. انہوں نے ایک لسٹ رکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھ میں، اس کو کہتے 303. تمام افسران جتنے بھی تھے ان کی مسنگ کے نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، ان کو نکال دیا بغیر. اس میں ہمارے دوست مصطفیٰ زیدی صاحب اس کا بزرگ تھے، ویسے شاعر بہت خوبصورت، جس کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی. اور یہ اس کے بعد آگے حضرت ذوالفقار علی بھٹو. 1400 بندے نکالے گئے. اچھا جی. اور 1400 بندوں میں حالت یہ تھی کہ ایک ہمارے افضل صاحب ہوتے تھے رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی، ان کی کہیں کوثر نیازی صاحب سے کوئی انبن ہو گئی تھی. کوئی پتہ نہیں کوثر نیازی کو تقریر کرنا چاہتا تھا، اس کو نہیں کرنے دی تھی، یہ نہیں ہوا تھا، یا کوئی یونیورسٹی کے اندر اسلامیات میں لیکچر لگنا چاہتا، کوئی چیز تھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ اس کا بھی نام ڈالو اس کے اندر. وہ مجھے یاد اچھی طرح، میں فائل کبھی دیکھتا تھا کیبنٹ کے، اس کے اندر 1399 تھے. وہ بندے کو ڈال کے پورے 1400 کر دیے ایک. اس کے بعد آگے آ جائیں ضیاء الحق نے ان کو واپس کیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے سب کچھ، ہر چیز جس طرح انہوں نے بندوں کو اس کو کیا، کچھ کو نوازا، کچھ کو نہیں نوازا، کچھ کیا. ایک عجیب و غریب معاملہ. پھر نواز شریف. اچھا، اس مسئلے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پیپلز پارٹی کسی حد تک بہتر ٹریک ریکارڈ رکھتی، سوائے ایک میاں شریف کو جو انہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اس میں کون تھا؟ رحمان ملک صاحب. رحمان ملک نے ان کو اٹھایا تھا. اور وہ اس کی ایک کہانی ایسی ہے کہ جو ظاہر بات ہے ہمارے تو پر جلتے ہیں بیان کرتے ہوئے. اچھا. ہم نہیں بیان کر پاتے کیونکہ ظاہر بات ہے کون تھا، میاں صاحب کر کیا رہے تھے. عجیب و غریب کہانی ہے. وہ کبھی خدا اس ملک میں وقت لائے کہ اس طرح کی کہانیاں لکھی جائیں تو کمال ہو جائے. تو وہ انہوں نے اس کو کرسی سمیت اٹھا لیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی، لیکن سیف الرحمان جو تھا، اس کو خاص طور پہ آنا اور خوف کی فضا پیدا کرنا، اور ایسی خوف کی فضا تھی کہ لوگ تھر تھر کانپتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں پیشی دے رہی، وہاں پیشی دے رہی، وہاں یہ کر رہی، وہ کر رہی، سارا کچھ کر رہی. اس کے بعد مشرف کا تو میں اپنی ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ میرے سامنے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایسے ہم نے کیسز دیکھے ہیں ماننے، کہ ایک ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں، میں MD واسطہ تھا. ایک وزیر اعلیٰ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا چیف سیکرٹری کے تھرو، اور وہاں سے ہوتا ہوا نیچے وزیر سے ہوتے ہوئے میرے پاس آیا تھا. میں نے اس آرڈر کو ڈینائی کیا تھا اور میں نے ایک نوٹ لکھ کے بھیج دیا تھا واپس چیف سیکرٹری کے سمجھ. اس کے بعد ہوا یہ کہ واپس مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا، میری جگہ کوئی اور آ گیا. کوئی انلیگل اپوائنٹمنٹس کرنی تھی. اب وہ میں پیش ہوا گواہی کے طور پہ، تو میں نے فوٹو کاپی رکھی ہوئی تھی. اچھا. تو ہوا یہ تھا کہ اس کے اوپر نا انہوں نے چیف سیکرٹری کے دستخط کے نیچے نوٹ واپس بیک کر دیا تھا کہ MD واسطہ. اوپر وزیر اعلیٰ کا سائن وین صاحب غائب کر دیے ہوئے تھے اور فوٹو کاپی. میں نے کہا جی میرے پاس فوٹو کاپی یہ ہے، اس میں وزیر اعلیٰ، میں کو پیش تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اس بندے کو وزیر اعلیٰ دوبارہ بنانا تھا اور وہ اس سے ڈیل ہو گئی تھی، تو اس وزیر کو سزا دے دی کہ اس کو ایک کیس میں ایک کی بتاتا ہے. اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں. فائلیں بنی، لوگوں کو کہا، اس کے بعد کاف لیگ بنی، یہ کیا وہ کیا. اب جو صورتحال ہے اس وقت، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان تقاریر سے پاکستانی عوام کا پیٹ بھر جائے گا
جب تک کہ آپ پیسہ دیکھیں ہم نے یہ نکلوایا جی. عثمان صاحب عمران خان کے پاس صرف ایک نعرہ ہے, نہ اس کا روٹی کا نعرہ ہے, نہ کپڑے کا نعرہ ہے, نہ مکان کا نعرہ, احتساب کا نعرہ ہے. احتساب حضرت سے ہو نہیں سکا. پہلے دن آپ کو یاد ہوگا, آپ شاید اس وقت دھیان سے عمران خان صاحب آئے تھے, میں خیال ایک اور میں نے ایک تو 12 کالم لکھے تھے, میں نے کہا دیکھو نیب کا سارا قانون بند کر دو. میں ایران میں رہا ہوں عثمان صاحب. ایران میں جب آیت اللہ خمینی کی حکومت آئی ہے تو ان کو پتا تھا کہ ایران میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم ثابت نہیں کر سکے. وہ ہر گلی کے دروازے پر پاسداران 2 کرسی ڈال کے ادھر بیٹھ گئے تھے اور 2 کرسی ڈال کے ادھر بیٹھ گئے تھے. ایک گھر سے بندے کو بلاتے تھے اور اس کو کہتے تھے اپنے گھر کی سامان کی لسٹ لے آؤ, اپنی تمام تر اکاؤنٹس کی لسٹ لے آؤ, اپنی کاروبار کی لسٹ لے آؤ اور آ کے بتا دو تم نے کہاں سے بنایا. صحیح ہے. جو ثابت نہیں کر سکتا تھا وہیں گلی کے باہر بیٹھے ہوئے اس کو کنفسکیٹ کرتے تھے, اس کا بسم اللہ بھائی صاحب اللہ حافظ. اچھا چلیں, یہ تو ایران کی مثال ہے. اگلا جو ہمارا وہ ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے نئی, وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے, جس کے مطابق جو ہے نواز شریف صاحب سفر کے قابل نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ان کی وہ ہونی ہے جو گرافی ہونی ہے تو وہ قریب رہے سینٹر کے, اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. جس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے بھی ریئیکٹ کیا ہے, شہباز گل صاحب نے تو ٹویٹ کر کے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ریئیکٹ کیا ہے. تو بہرحال فوری طور پہ میری بات, یہ وہ نواز شریف کا کیس جس دن واقعی آزادانہ طریقے پہ اس کو غصہ کرنے کا یا تبصرہ کرنے کا موقع ملے نا, تو پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں بچتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب خود کہتے ہیں میں نے بھی جو آیا ہے نہیں, اگر مجرم کس کا تھا؟ کورٹ کا. ہاں جی. آپ کس پہ ہوتے ہیں؟ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں. آپ کس پہ ہوتے ہیں؟ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں. آپ کس سے مجرم ہوتے ہیں؟ عدالت کے مجرم ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, عدالت نے آپ کو بھیجا اور ریمانڈ دے کے سپرنٹینڈنٹ جیل میں اس کو باہر نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. سپرنٹینڈنٹ پاکستان نہیں نکال سکتا. صحیح ہے. آپ جب تک عدالت نہ جائے, دیکھیں سب کی کنائنس ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب, اس نے تو ٹھیک کہا ہے کہ عمران خان نے خود اپروو کیا تھا. پہلی بات ہے آپ نے اپروو کیا. اچھا وہ کہتا مجھے ڈرایا گیا تھا. وہ بھائی ڈرایا گیا ایسی کون سی بات تھی؟ آپ کو نہیں پتا, سب کو پتا شیریں مزاری نے ڈرا دیا, رونے لگ پڑی. ہاں, یہ میں تو آپ کو گورنر کا واقعہ سنایا نا کہ ایک دن پہلے میری ملاقات نے کہا, میں نے کہا وہ تسی سانپ سکتے ہو مار گیا تھا. یہ ایگزیکٹلی یہ سینٹنس تھا. جہاں یہ صورتحال ہو, پاکستان میں ایک قیدی مرا ہے عدالتوں کے اندر یا تھانوں کے اندر یا جیلوں کے اندر فیس کرتے ہیں نا, پھر یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اچھا پھر عدالت کے نے وہ جو فیصلہ کیا ہے نا, اس کی تو مثال تاریخ میں عدلیہ کیا, دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آپ ایک بندے کو رہا کرتے ہیں اور وہ بندہ جو کہ کنوکٹڈ کرمنل ہے اور ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں نہ آپ سمن بھیج سکتے ہیں, نہ آپ وہاں با کے وارنٹ بھیج سکتے ہیں, نہ وہاں پر اپنے کسی آرڈر کی تعمیل کروا سکتے ہیں, نہ آپ کا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہاں پر. صحیح. یعنی آپ بھیجنے لگتے تو آپ اس ملک کے ایمبیسڈر کو بلاتے عدالت میں کہ بھائی جان آپ کے ملک میں جا رہا ہے, آپ رسپانسبلٹی لیتے اس کو واپس لینے کے لیے, یا کسی اور ملک میں جا رہا, ہمارا تو کوئی نہیں, ہماری تو مور بھی نہیں چلتی وہاں پر, ہمارا تو نوٹ نہیں چلتا قائد اعظم کا وہاں پر, باقی تو چھوڑ دیں, ہمارا تو پاسپورٹ جو ہے وہ سٹیمپ ہونے کے بعد ختم. ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ جس وقت ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وی آر آن دی نو مین لینڈ, ختم کرنا, دیٹس آل. تو آپ نے وہاں بھیجا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد اس کو وہ 10 ارب روپے کی وہ, اور ایک اور بڑی جو یہاں بولی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے, بالکل. قانون یہ کہتا ہے کہ جو بیل ہے اٹ از ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. عثمان صاحب میں ہوں نا کورٹ کا سربراہ, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا عثمان ایک ذمہ دار آدمی ہے, ورنہ پیسہ تو پاکستان ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں پیسہ سے سمگلر بھی بہت ہوتا ہے. میں کہوں گا یہ ذمہ دار آدمی ہے, یہ بندے کو واپس لا سکتا ہے. تو میں اس آپ کی ذمہ داری کے اوپر میں آپ کو چھوڑوں گا. سیٹسفیکشن آف دا کورٹ, اچھا اس کے اندر آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے. کتنا فائن کریں گے آپ؟ عدالت کی ایک جورسڈکشن ہے فائن کرنے کی, انلمیٹڈ جورسڈکشن بھی ہو تب بھی ایک جورسڈکشن ہے نا, کہاں کتنا فائن کریں گے؟ ٹھیک, آپ ایک فائن کر کے کہیں گے بھائی جان, اس کے بعد جب آپ نے ضمانت کرنا پھر آپ وارنٹ جاری کریں گے, تو وارنٹ آپ کا اپنا ایس ایچ او لواری لے کے جائے گا وہاں لندن,
या SHO सिविल लाइन लेके जाएगा लंदन? मतलब इसका मतलब यह है कि जो आज रिपोर्ट जमा हुई है और ये जो क्या सर, मजाक है। की जा रही इस थी मुल्क के साथ मजाक है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कोई नहीं इसका वापस मतलब अब कोई चांस नहीं नवाज है शरीफ वापस जब चाहेगा वापस आएगा, क्योंकि वो जब चाहा था गया था, और जिसने चाहा था गया था, और जिन्होंने मिलकर चाहा था गया था, और जिन्होंने अदालती मोहरें लगाई थी उन्होंने, उनकी तरफ से जिन्होंने उनको ESCL ने निकाला था उन्होंने, जिन्होंने जहां पर मेडिकल बोर्ड बनाया था उन्होंने, इन सारों ने मिलकर उस मुजरिम को भेजा था। सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, सबको कौम से माफी मांगनी चाहिए। चलें जी, देखते हैं क्या होता है और कब आते हैं नवाज शरीफ साहब। अब वापस यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और एक और केस है, वो जस्टिस काजी फायज ईसा केस, उसके ऊपर करेंगे बात ब्रेक के बाद।